بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 103، 104، 103، 104۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: جب تم ادا کر چکو نماز تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ دشمن کی طرف سے تو ادا کرو نماز حسب دستور۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اپنے اپنے مقرر وقت پر، اور نہ کمزوری دکھاؤ دشمن قوم کی تلاش میں۔ اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس ثواب کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ تفسیر: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کے بعد بکثرت ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اگرچہ دوسری نمازوں کے بعد بھی پسندیدہ اور محبوب ہے، لیکن یہاں خصوصی طور پر اس کے حکم کو ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اس نماز میں آنے جانے کی رخصت اور اس کے ارکان میں تخفیف کی اجازت دی گئی ہے جو دوسری نمازوں میں نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ اگرچہ یہ ظلم دوسرے مہینوں میں ممنوع ہے، لیکن ان مہینوں کی عظمت اور حرمت کی وجہ سے اس سے بچنے کی مزید تاکید فرمائی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یعنی مومن کو اپنے تمام احوال میں ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اور جب تم دشمن کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ، حالات خوف ختم ہو جائے اور تمہیں سکون و اطمینان حاصل ہو جائے، تو پھر نماز کو حسب دستور یعنی اس کی تمام حدود کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کے رکوع و سجود کو اطمینان کے ساتھ مکمل کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، حضرت ابن عباس نے موقوت کا معنی محفوظ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح حج کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک قول ہے، یہی حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک قول ہے۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کو مسلمانوں پر متفرق طور پر فرض کیا، جب ایک نماز کا وقت ختم ہوتا ہے دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اپنے دشمن کی تلاش میں کسی قسم کی کمزوری کا اظہار نہ کرو، بلکہ مکمل جدوجہد اور کوشش کر کے اس کے ساتھ جنگ کرو اور ہر گھات کی جگہ میں تاک لگائے رکھو۔ ان تکونوا تعلمون فإنہم یعلمون، یعنی جس طرح میدان جنگ میں تمہیں درد و آرام اور زخموں اور قتل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس طرح کفار یا مشرکین بھی ان عوامر سے دوچار ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا ان یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہن مثلہ۔ ترجمہ: احد میں اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو بدر میں تمہاری دشمن قوم کو بھی ایسی چوٹ لگ چکی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، یعنی درد و آرام اور تکالیف برداشت کرنے میں تم دونوں برابر ہو، لیکن تم اللہ کی بارگاہ سے ثواب اور نصرت و تائید کی امید رکھتے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور اپنے نبی کی زبان حق ترجمان پر وعدہ فرمایا ہے، اور یہ وعدہ حق اور سچ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں مشرکین کو اس قسم کی کوئی امید نہیں، اس لیے تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، اس کے دین کی اشاعت کرنے اور اعلیٰ کلمہ حق میں شدید رغبت اور آرزو رکھنی چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جن شرعی اور آفاقی احکام و احوال کا فیصلہ فرماتا ہے اور ان کو نافذ کرتا ہے وہ ان کو بخوبی جانتا ہے، اور وہ اپنے ان افعال میں بڑا دانا ہے، یعنی وہ ہر حال میں حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 105 سے 109، 105 to 109۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔
ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں میں اس کے مطابق جو دکھا دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور نہ بنیے بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے، اور مغفرت طلب کیجئے اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اور مت جھگڑیں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا اسے جو بڑا بددیانت اور بدکار ہے۔ وہ چھپا سکتے ہیں اپنے ارادے لوگوں سے لیکن نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ایسی باتوں کا جو پسند نہیں اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے گھیرے ہوئے ہے۔ سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پس کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا اس روز ان کا وکیل۔ تفسیر: اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے یقیناً وہ حق ہے، اس میں موجود تمام اخبار اور فرامین حق ہیں۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اس آیت کریمہ سے بعض علماء اصول نے یہ استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرنے کا اختیار تھا۔ اسی طرح انہوں نے ام سلمہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کے دروازے پر کچھ جھگڑنے والوں کا شور سنا۔ آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا میں ایک انسان ہوں اور جو کچھ سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ تم سے کوئی اپنی دلیل کو اچھے طریقے سے پیش کرنے پر قادر ہو جس کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اور اگر میں اس طرح کسی کے بارے میں فیصلہ کروں اور فی الحقیقت اس کا حقدار نہ ہو تو وہ سمجھ لے کہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے، اب وہ چاہے تو اسے لے لے چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ حضرت ام سلمہ سے ایک دوسری روایت ہے، دو انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وراثت کے سلسلے میں ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ یہ جھگڑا ان کے درمیان کافی قدیم تھا اور ان کے پاس کوئی گواہی وغیرہ بھی نہ تھی، تو اس وقت آپ نے ان کو یہی حدیث بیان فرمائی اور فرمایا اگر میں کسی کے حق میں اس کے بھائی کی کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ نہ لے، کیونکہ گویا وہ نار جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جس کو وہ قیامت کے دن گلے میں لٹکائے ہوئے آئے گا۔ یہ سن کر وہ دونوں صحابی رونے لگے اور ان میں سے ہر ایک کہنے لگا کہ یہ حق میرے بھائی کو دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ایسا کہہ رہے ہو تو جاؤ اس کو آپس میں تقسیم کر لو، ہاں اس کو برابر تقسیم کرنے کے لیے کرہ ڈال لینا، اور پھر بھی تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو معاف کر دے۔ حضرت اسامہ بن زید کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جن احکام میں وحی نازل نہیں ہوتی ان میں اپنی رائے کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انصار کا ایک گروہ جہاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، ان میں کسی ایک کی ذرا چوری ہو گئی، اس نے ایک شخص پر شک کیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ تامہ ابن ابیرک نے میری ذرا چرائی ہے۔ جب چور نے یہ دیکھا تو اس ذرہ کو ایک بے قصور آدمی کے گھر میں پھینک دیا کہ اس کے گھر سے برآمد ہو جائے گی۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا ساتھی تو اس چوری کے الزام سے بری ہے، ذرہ کو تو فلاں شخص نے چوری کیا تھا، ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ ذرہ اس کے گھر میں ہے، اس لیے ہمارے ساتھی کی بے گناہی کا اعلان لوگوں کے سامنے فرمائیے اور اس کی حمایت بھی کیجیے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس کی بے گناہی اور برات کا اظہار فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور وہ لوگ جو جھوٹ کو چھپا کر آپ کے پاس آئے تھے ان کے بارے میں یستخفون من الناس، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے گناہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا من یکسب خطیئۃ او اسما، ترجمہ جو شخص کوئی خطا کرتا یا گناہ اور پھر کسی بے گناہ پر تہمت لگا دیتا ہے تو تحقیق وہ اس بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، یعنی وہ چور اور اس چور کی حمایت کرنے والوں نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اس روایت کا سیاق انتہائی غریب ہے۔ مجاہد، اکرمہ، قتادہ، سدی اور ابن عبید وغیرہ ہم نے فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ بنو ابیرک کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس واقعے کو ابن اسحاق نے تفصیلاً روایت کیا ہے اور اسی طرح اس واقعے کو امام ترمذی اور ابن جریر نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان فرماتے ہیں کہ بنو ابیرک کے قبیلے میں ایک گھر تھا جس میں بشر، بشیر و مبشر نام کے آدمی تھے۔ بشیر بڑا منافق تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ہجوم میں
شعر کہتا، پھر ان کو کسی عرب شاعر سے منسوب کر دیتا اور ان اشعار کو بڑے مزے سے پڑھتا۔ جب صحابہ کرام کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا، قسم باخدا یہ شعر اسی خبیث آدمی کے ہیں، وہ لوگ زمانہ جاہلیت سے ہی مفلس چلے آ رہے تھے۔ اس دور میں اہل مدینہ کی خوراک کھجوریں اور جو تھی، اگر کوئی مالدار آدمی ہوتا تو وہ شام سے آنے والے قافلے سے میدہ خرید لیتا، جس کو اپنی ذات کے لیے خاص کر دیتا، اور باقی اہل خانہ کھجور اور جو پر ہی گزارا کرتے۔ میرے چاچا رفع بن زید نے اس قافلے سے ایک میدے کا تھیلا خریدا اور اسے بالا خانے میں محفوظ کر دیا۔ اس بالا خانے میں تلواروں اور زروں کے علاوہ دوسرے ہتھیار بھی تھے۔ کسی نے رات کے وقت اس بالا خانے میں نقب لگائی اور میدہ اور ہتھیار چرا کر لے گیا۔ صبح میرے چچا میرے پاس آئے اور مجھے تمام واقعہ بیان کیا۔ جب ہم نے تحقیق کی تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ آج رات ہم نے بنو ابیرک کے گھر آگ جلتے دیکھی ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ وہ ہم تمہارے گھر سے چرائے ہوئے اناج ہی کو پکا رہے ہیں۔ ابھی ہم اپنے ہی گھر میں اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے کہ بنو ابیرک نے آ کر ہمیں بتایا کہ تمہارا چور لبید بن سہل ہے۔ ہمیں یہ معلوم تھا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک مسلمان تھا۔ جب لبید نے یہ بات سنی تو غصے میں تلوار سونتے ہوئے گھر سے نکلے اور بنو ابیرک کو کہا کہ اگر میں نے چوری کی ہے تو میری چوری ثابت کرو، ورنہ اس تلوار کے ساتھ تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ یہ سن کر وہ منت سماجت کرنے لگے اور کہنے لگے، نہیں، آپ نے چوری نہیں کی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ چوری کرنے والے بنو ابیرک ہی ہیں۔ میرے چچا نے مجھے کہا، بیٹا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر کرو۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے چچا رفع بن زید کے گھر میں نقب لگائی اور ان کے ہتھیار اور اناج چوری کر کے لے گئے۔ آپ انہیں حکم فرمائیں کہ ہمیں ہمارے ہتھیار واپس کر دیں، اس کے علاوہ اناج کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے بارے میں تحقیق کروں گا۔ جب بنو ابیرک نے یہ بات سنی تو اپنے قبیلے ہی کے ایک شخص اسید بن عروہ کے پاس آئے اور اس کے بارے میں اس کے ساتھ مشورہ کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قتادہ بن نعمان اور ان کے چچا نے بغیر کسی دلیل کے ان شریف لوگوں پر چوری کا الزام لگا دیا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے ان شریف لوگوں پر بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے چوری کی تہمت لگا دی۔ میں یہ سن کر پریشانی کی حالت میں واپس لوٹا اور یہ سوچ رہا تھا کہ کاش میں اپنے اس دعوے سے دستبردار ہو جاتا اور آپ کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرتا۔ اسی دوران میرے چچا آ گئے، مجھ سے پوچھا، بیٹے چوری کا کیا فیصلہ ہوا؟ میں نے ان کو یہ تمام واقعہ سنا دیا۔ وہ کہنے لگے، ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی، خیانت کرنے والوں سے مراد بنو ابیرک ہیں، اور آپ کو استغفار کا حکم اس فرمان کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ نے حضرت قتادہ کو فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اگر یہ لوگ اپنے گناہ سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، اور جو شخص خود گناہ کر کے کسی دوسرے پر الزام لگا دے تو یہ بہت بڑا بہتان اور واضح گناہ ہے۔ یعنی ابو ابیرک نے جو حضرت لبید بن سہل پر چوری کا الزام لگایا تھا۔ اور یہ آیات فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا تک نازل ہوئیں۔ ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ابیرک سے ہتھیار لے کر رفع کو واپس کر دیے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے، مجھے ان کے اسلام کے بارے میں بھی کچھ شک تھا۔ میں جب ان کے پاس ہتھیار لے کر گیا تو انہوں نے کہا، بیٹے انہیں اللہ کی راہ میں وقف کر دو، جس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ سچے مسلمان تھے۔ بشیر یہ آیات سن کر مشرکین کے ساتھ جا ملا اور سلافہ بنت سعد بن سمیہ کے پاس مقیم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ نازل فرمائی۔ حضرت حسان بن ثابت نے اپنے اشعار میں بشیر کی سخت ہجو کی۔ جب سلافہ نے یہ ہجو سنی تو غصے میں آ کر اس کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر سے باہر کھلے میدان میں پھینک دیا اور کہا کہ تو میرے پاس کوئی خیر کی خبر نہیں لایا بلکہ حسان بن ثابت کی ہجو کے اشعار لایا ہے۔ اس روایت کو کئی ایک محدثین نے تفصیلاً اور مختصر اپنی کتب میں روایت کیا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل حاکم ابو عبداللہ نے اپنی مستدرک میں ابن اسحاق سے اس واقعے کو تفصیلاً بیان کیا ہے، اپنی سیرت میں ذکر کی ہے، جس میں حسان بن ثابت کے اشعار بھی مذکور ہیں۔ یستخفون من الناس، یہاں منافقین کی حماقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بدکاریوں کو لوگوں کی نظروں سے چھپاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں پر اعتراض نہ کریں، لیکن اللہ سے وہ حیا نہیں کرتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ وہ تو دل کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے اور ان کے تمام اسرار پر مطلع ہے؟ اس لیے ارشاد فرمایا، وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ، یہ منافقین کے لیے وعید اور دھمکی ہے کہ وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں
پھر ارشاد فرمایا ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات دنیا، یعنی اگرچہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ لوگ دنیاوی حکمرانوں کے سامنے جو ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اپنے جھوٹے دلائل کی وجہ سے غالب آ بھی گئے، تو کل قیامت کے دن ان کے اس جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ان کا وکیل کون ہوگا، یعنی اس دن ان کا کوئی وکیل اور مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے ارشاد فرمایا امن یکون علیہم وکیلا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔